ہر سال 15 ستمبر کو عالمی یوم جمہوریت منایا جاتا ہے، اور اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پہ دنیا کے مختلف ملک اور مختلف معاشرے اپنے اپنے حساب سے اپنی جمہوریت کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ جمہوریت کہاں کھڑی ہے، اسے کہاں ہونا چاہیے، ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور ان چیلنجز کا سامنا کیسے کیا جائے۔ تو ابھی چونکہ حال ہی میں عالمی یوم جمہوریت پاکستان میں بھی منایا گیا ہے، تو اس موضوع کے اوپر میں نے جس حد تک سوچا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس وقت جب پاکستان کے اندر عالمی یوم جمہوریت منایا جا رہا تھا تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی انتہائی خراب صورتحال معیشت کے بارے میں وہ تھی۔ یعنی سب سے بڑا سوچ یہ ہے کہ معیشت کو کس طرح سے ریوائیو کیا جائے اور اس کے اندر جو اس وقت کرائسس لائک سچویشن ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ تو یہ ٹھیک کرنے کے لیے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں کے اندر ہمارا بڑا فوکس اس اکانومی کو ٹھیک کرنے کے اوپر ہوگا۔ یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ آبجیکٹو ہوگا کہ ہم اپنی اکانومی کو کسی طریقے سے ریوائیو کر سکیں، اس کو ٹریک پہ لا سکیں۔ اور گزشتہ چند ہفتوں کے اندر یا چند ماہ کے اندر جو ہم نے گفتگو سنی ہے اس سے کچھ ایسے تاثر ملتا ہے کہ ایسا کرنے میں غالباً جو جمہوریت کے مروجہ طریقے ہیں وہ بھی تھوڑے سے کمپرومائز ہوں گے۔ یعنی جو شخصی آزادیاں ہیں اور جو بنیادی حقوق ہیں اور جو جمہوری طریقے ہیں ان کو کسی طریقے سے کیونکہ کوئک ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت ہوگی، فیصلے کیے جائیں گے، ان پہ عمل درآمد کیا جائے گا، کوئی اس پہ اعتراض کرے گا تو اسے جمہوریت پہ عموماً چیزیں ذرا آہستہ ہوتی ہیں، لوگوں کا جو اتفاق رائے ہے پیدا کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہم آئندہ چند سالوں کے اندر جمہوریت کے جو کچھ اصول ہیں ان کو پس پشت ڈالیں گے اور معیشت کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرا پہلا کنسرن تو یہی ہے کہ ایسا کرنے سے اگر تو معیشت ریوائیو ہو سکتی ہوتی تو بھی شاید ہم اس قربانی کو برداشت کر لیتے کہ اچھا صاحب ہماری آزادیاں کچھ کم ہو جائیں گی، کچھ ہمارے حقوق کے اوپر وہ پابندیاں لگ جائیں گی، لیکن ملک کے اندر معیشت بہتر ہو جائے گی، تو شاید یہ قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ لیکن دنیا بھر کا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ ایسے ہوا نہیں ہے۔ اگر وقتی طور پہ معیشت ٹھیک ہو بھی گئی ہے تو پھر وہ ایک وینجنس کے ساتھ اس کی خرابی ہوئی ہے، کیونکہ لوگ اگر اس کے بارے میں پہلے متفق نہیں ہوتے تو پھر ایک دم اٹھتے ہیں اور وہ چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور ایک ہمارا اس کا بڑا ایکسپیرینس فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب کا زمانہ تھا۔ انہوں نے 1958 میں حکومت سنبھالی تھی ایز چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر، اور 1968 تک وہ ملک کے اندر حکمران رہے تھے۔ 10 سال انہوں نے حکمرانی کی تھی، اور وہ انتہائی ان کا زمانہ جو تھا وہ کسی حد تک الیکشن برائے نام ہوئے تو تھے، لیکن وہ کنٹرولڈ ڈیموکریسی کا زمانہ تھا۔ بہت پابندیاں تھیں، شخصی آزادیاں کچھ نہیں تھیں، پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے۔ تمام اختیارات کا جو سرچشمہ اور منبع تھا وہ ایوب خان صاحب خود تھے۔ اس زمانے میں یہ بھی درست ہے کہ معاشی ترقی کی رفتار تیز ہوئی تھی، انڈسٹریلائزیشن بھی بہت ہوئی تھی، ہمارے ہاں زراعت جس کے اندر گرین ریولوشن کہتے ہیں وہ آیا تھا، ہماری پروڈکشن بڑھ گئی تھی، ییلڈ بڑھ گئی تھی، تو بہت سے اچھے کام ہوئے تھے۔ لیکن 68 تک آتے آتے لوگ اتنے تنگ آ گئے تھے کہ ان تمام معاشی ترقی کے باوجود انہوں نے ریوولٹ کر دیا، ملک کے اندر ہنگامے پھوٹ پڑے، خاص طور پہ مشرقی پاکستان میں، اور اس کے نتیجے میں ایوب خان صاحب کو مستعفی ہونا پڑا۔ ملک کا نظام اس حد تک تلپٹ ہو گیا کہ وہ آئین کے مطابق نیکسٹ آدمی کو ہینڈ اوور کرنے کے بجائے مارشل لاء لگانے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ تو نئے چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے، کمانڈر ان چیف کہتے تھے اس زمانے میں ان کو، یحییٰ خان، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، اور پھر ملک کئی سال پیچھے چلا گیا، حالانکہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں کافی ترقی ہوئی تھی۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ترقی کے لیے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے فیصلے کرتے ہیں اور لوگوں کو اس میں شریک نہیں کرتے
تو لوگوں کے اندر ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے. وہ ترقی کو اپریشیٹ کریں بھی تو اگر ان کو کنسلٹ نہ کیا جائے تو اس ریزنٹمنٹ کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ لاوا پھٹتا ہے اور پھر لوگ اس پورے نظام کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں. جو فائدے ہوئے بھی ہوتے ہیں وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں. تو پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو معاشی ترقی کا طریقہ کار ہے اس میں لوگوں کو ساتھ لے کے ہی چلنا پڑے گا. تھوڑا سا سلو یہ ضرور ہوگا لیکن یہ کنسالیڈیٹڈ ہوگا اور سسٹینیبل ہوگا. پہلی بات تو ہمیں اس موقع پہ عالمی یوم جمہوریت 2023 کے موقع پہ یاد رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بھی یہ شاید نظام کے بارے میں خیال پایا جاتا ہے کہ ہم ایک ہائیبرڈ نظام ملک کے اندر چلا سکتے ہیں. ہائیبرڈ نظام سے کیا مراد ہے؟ ہائیبرڈ نظام سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف منتخب لوگ ہوں گے اور ان کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو یہ دونوں مل جل کے نظام چلائیں گے. یہ ملا جلا نظام ہے، دوغلا نظام ہے، اسے آپ کچھ کہہ لیں، انگریزی میں اس کو کہا جاتا ہے ہائیبرڈ نظام. تو یہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہائیبرڈ نظام سے کام چلایا جائے گا اور معاشی ترقی بھی اسی طریقے سے کی جائے گی. اس کے بارے میں پہلے تو ذرا چھپ کے بات ہوتی تھی، بلکہ جس کو تانا دینا ہوتا تھا، جس پہ تنقید کرنی ہوتی تھی، اس کے بارے میں کہتے تھے تو ہائیبرڈ نظام کے پیداوار ہے سب. لیکن اب فرق یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ ہائیبرڈ نظام کے بارے میں سیاسی جماعتیں کوئی زیادہ شرماتی بھی نہیں ہیں. ابھی ہمارے سابق پرائم منسٹر صاحب نے تو ایک ٹیلی ویژن ٹاک کے دوران کھل کے کہا کہ ہاں یہ مانتے ہیں ہم یہ ہائیبرڈ نظام ہے اور یہی نظام چل سکتا ہے. اور انہوں نے بلکہ پچھلی حکومتیں بھی بتائیں کہ کیا وہ حکومت ہائیبرڈ نہیں تھی، کیا وہ حکومت ہائیبرڈ نہیں تھی. تو مطلب یہ ہے کہ ہائیبرڈ نظام کے بارے میں ایک خواہش ہے، بلکہ ایک ایکسیپٹنس ہے جو سیاسی جماعتوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے. تو یہ سیاسی جماعتیں اب اپنے آپ کو ایسے نظام میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہائیبرڈ نظام تو ہوگا ہی لیکن اس میں ہمارا کیا مقام ہوگا، کتنے % ہمیں حصہ ملے گا، اب اس بات کی کوشش ہو رہی ہے. تو کیا یہ ہائیبرڈ نظام، یہ دوغلا نظام چل سکتا ہے ہمارے ملک میں؟ عالمی یوم جمہوریت کے موقع پہ اگر ہمیں کچھ سوچ و بچار کرنی ہے تو اس سوال پہ بھی سوچنا چاہیے. اور میں اس کے بارے میں اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ماضی میں تو یہ دوغلا نظام چلتا رہا ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اب یہ شاید نہیں چل سکے گا. کیوں نہیں چل سکے گا؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب ایک مڈل کلاس بہت بڑی وجود میں آ چکی ہے جو پہلے نہیں تھی. یہ اس سے اندازہ لگائیے کہ 1999 کے مقابلے میں یہ جو مڈل کلاس ہے یہ 16 ٹائم بڑھ چکی ہے، 16 گنا بڑی ہو گئی ہے. اور اگر آپ اس کو 2012 سے حساب لگائیں تو 2012 کے مقابلے میں یہ 2 گنا ہو چکی ہے. یعنی آج ہم 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری مڈل کلاس ایک بہت بڑی مڈل کلاس ہے. میں نمبرز دے کے آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنی بڑی مڈل کلاس ہے. پرسنٹیج ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑھ چکی ہے. آبادی کا جو پرسنٹیج مڈل کلاس تھا 1999 میں، اب وہ بڑھ کے 16 گنا ہو چکی ہے 2022 کے اندر. 2023 میں شاید تھوڑی سی کم ہو گئی ہو، اور یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں. جب ملک کے اکنامک حالات خراب ہوں تو مڈل کلاس سکڑ جاتی ہے، غریب لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ اپس اینڈ ڈاؤنز کے باوجود ایک جنرل ٹرم پہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری مڈل کلاس بڑھ گئی ہے. اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ اس کی امپلیکیشنز یہ ہیں کہ مڈل کلاس نسبتاً دنیا کے معاملات سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہے، نسبتاً پڑھی لکھی ہوتی ہے، نسبتاً باشعور ہوتی ہے، اور اس کو اپنی روزمرہ کی جو روٹی روزی کمانی ہے اس کے علاوہ بھی وہ معاشرے کے بارے میں سوچنے کے لیے ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور شعور بھی ہوتا ہے. تو جس ملک میں مڈل کلاس بڑھ جاتی ہے اس ملک میں آپ جبر کے ذریعے چیزیں نہیں کنٹرول کر سکتے، آپ کو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے.
مثلا وہ یہ کنٹرول نہیں یہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ قبول نہیں کر سکتے کہ کیا ہمارے ملک کے اندر چند ہی لوگوں کا حق ہے کہ وہ ملک کا نظام چلائیں؟ کیا سیاسی جماعتوں کے اندر کچھ خاندان ہیں، انہی کو کنٹرول کرنا چاہیے سیاسی دانوں کو، سیاسی جماعتوں کو، اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں، ان کے حق میں نعرے لگائیں، ان کے حق میں مظاہرے کریں اور ان کو ووٹ دیں؟ یہ مڈل کلاس اس بارے میں تیار نہیں ہوتی، اور وہ اس کے بارے میں چاہتی ہے کہ ان کو کنونس کیا جائے، اور پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے جو ڈس آرگنائزڈ فرسودہ نظام ہے، جس کے اندر وہ کوئی آپ کو پیش نہیں کرتے اپنا روڈ میپ کہ ہم ملک کے مسائل کو کیسے حل کریں گے، اس کی بجائے وہ نعرے لگاتے ہیں اور جذباتی باتیں کرتے ہیں، تو لوگ اسے قبول نہیں کرتے۔ آج ہمارے ملک کے اندر جو بے چینی نظر آ رہی ہے، ایک جسے کہتے ہیں پولرائزیشن ہے، اور کہتے ہیں ملک کے ہر ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر ایک تقسیم ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت نے کام کیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک مڈل کلاس ہے، اور وہ چینج چاہتی ہے، وہ اس فرسودہ روایات کو بدلنا چاہتی ہے۔ تو اگر آپ ان کے ایسپریشنز کے مطابق اپنی چیزوں کو چینج نہیں کریں گے تو پھر اس ملک کے اندر نظام نہیں چل سکتا۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ پرانا نظام جو اب تک چلتا رہا ہے وہ نہیں چل سکتا، اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، نوجوانوں کی جو ووٹرز کے اندر تعداد ہے، رجسٹرڈ ووٹرز کے اندر، وہ 46% کے قریب ہے، جو 18 سے 35 سال کے جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور یہ باقی جو ایج گروپس ہیں ان سے کہیں زیادہ یہ تعداد ہے۔ باقی ایج گروپس جو ہیں وہ کئی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن 18 سے 35 سال 46% تعداد ہے۔ نوجوان بائی دیئر نیچر وہ اس قسم کے فرسودہ چیزوں کو جو اب تک چلتی آئی ہیں وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک تبدیلی کے نعرے کو جو ایکسیپٹنس ملی تھی، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک مڈل کلاس وجود میں آ چکی تھی، اور ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود تھی ملک میں، وہ تبدیلی چاہتی تھی۔ تو جس جماعت نے تبدیلی کو بڑا کنونسنگلی ان کے سامنے پیش کیا، وہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تبدیلی کو وہ واقعی عملی طور پہ اوپر امپلیمنٹ کر پائے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن تبدیلی کا نعرہ لگایا اور کنونسنگلی لگایا تو لوگ ان کے ساتھ تھے، اور شاید ابھی بھی ہوں گے۔ میں آج یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کوئی بہت بڑی تبدیلی شاید نظر تو نہیں آتی۔ تو یہ بڑی وجہ ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، اور آپ کے سامنے مڈل کلاس کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور بے چینی موجود ہے، اور وہ پرانے گھسے پٹے نظام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیسری بڑی وجہ جس کی میں کہتا ہوں کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ جو پورا نظام ہے ملک کا، یہ 1167 الیکٹڈ لوگوں کی اوپر کھڑا ہے۔ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو بنیاد ذرا چوڑی ہوتی ہے، اور پھر اوپر جاتے ہیں تو اس کی دیوار چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ 9 انچ کی دیوار بھی کھڑی کر سکتے ہیں، بعض کا تو 4.5 انچ کی دیوار سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن بنیاد کئی فٹ چوڑی ہوتی ہے۔ بنیاد اگر بڑی اور مضبوط اور وائڈ نہ ہو تو پھر عمارت اس پہ نہیں کھڑی رہ سکتی۔ تو ہمارے ملک کی جو جمہوری بنیاد ہے وہ صرف 1167 قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے الیکٹڈ ممبرز پہ مشتمل ہے۔ یہ اتنی چھوٹی اور تنگ بنیاد ہے اور کمزور بنیاد ہے کہ اس کے اوپر جمہوریت کی عمارت تو کھڑی نہیں رہ سکتی۔ کس چیز پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ کے نظام پہ، جس کے اندر لاکھوں لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ الیکٹ ہو کے اپنے گلی، محلے، یونین کونسل، تحصیل کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل، تعلقہ کونسل، ان کا نظام سنبھالتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اور ان کے اختیارات ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کی جمہوریت جو ہے وہ قومی اسمبلی تک پہنچتے پہنچتے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن نیچے اس کی بنیاد
اور بنیاد سے اوپر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ذرا مضبوط اور وائڈ ہوتی ہیں. ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ کا نظام انتہائی ناقص ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اس کے اندر تو اس وقت تک الیکشن نہیں ہوئے. سندھ میں ابھی 1-2 مہینے پہلے الیکشن ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں کچھ عرصہ پہلے ہو گئے تھے. بلوچستان میں بھی ہو گئے تھے. لیکن جہاں یہ الیکشن ہو بھی گئے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، مالی اختیارات نہیں ہیں، ان کے اوپر کنٹرول بہت سخت ہے صوبائی حکومت کا، تو وہ کام کر نہیں سکتی. تو اس لیے میری یہ تیسری وجہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نظام بڑا کمزور ہے. ایک اور کمزوری کی علامت یہ ہے، نوجوان جو اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں وہ ہمارے سسٹم سے اس قدر ناراض ہیں کہ وہ ووٹ دینے نہیں آتے. یعنی ہمارا اوور آل ووٹر ٹرن آؤٹ بھی کوئی قابل رشک نہیں ہے، وہ تقریباً ہے 48% کے قریب، 45% کے قریب لیکن جو نوجوانوں کا ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ 30% ایوریج بنتا ہے، یعنی کوئی 15 پرسنٹیج پوائنٹس کم. تو نوجوان ناراض ہیں. تو ایک ایسی جمہوریت کا نظام جس میں اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی ناراض اور مایوس ہو، تو وہ کیسے نظام وہ چل سکتا ہے؟ اور نوجوانوں کو آپ ہماری سیاسی جماعتیں بھی بری طرح سے اگنور کرتی ہیں. اس کا ایک ریفلیکشن تو یہ ہے کتنے پرسنٹ لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں اپنی جماعت کا الیکشن لڑنے کے لیے. تو ہم نے کوئی تھوڑی سی ریسرچ کی ہے پرلیٹ نے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہماری جو ایوریج ہے وہ کوئی 19% ٹوٹل جو ٹکٹ دیتے ہیں کوئی سیاسی جماعتیں ساری ملا کے، اس کا کوئی تقریباً 19% یعنی 5ویں حصے سے بھی کم نوجوانوں کو ٹکٹ دیتے ہیں. اور نوجوانوں سے میری مراد ہے 35 سال تک کے، 25 سے 35 سال تک کے نوجوانوں کو جو ٹکٹ دیے 2018 کے اندر، وہ کوئی ٹوٹل ٹکٹوں کا صرف 5واں حصے سے بھی کم تھے. جبکہ نوجوانوں کی تعداد آپ اندازہ کر لیں، میں نے ابھی رجسٹرڈ ووٹرز میں بتائی ہے، کوئی تقریباً 44% ہے، لیکن آپ ٹکٹ ان کو دے رہے ہیں صرف 19%. اور جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، ان کے ہاں یہ ایوریج کو 17% ہے. زیادہ یہ ایوریج اس لیے ہوتی ہے کہ ٹی ایل پی جیسی پارٹی انہوں نے 36% اپنے ٹکٹ دیے. تو نوجوانوں کو ٹکٹ نہ دینے سے ان کا احساس شرکت نہیں ہوتا. جب سسٹم میں احساس شرکت نہیں ہے تو پھر وہ ووٹ دینے کے لیے بھی نہیں آتے. تو یہ ہماری جمہوریت کی بڑی بڑی کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام اب فرسودہ نہیں چل سکتا. 1-2 اور وجوہات کوئک میں بتاتا ہوں. ٹیکنالوجی بڑی پرولیفریٹ کر گئی ہے. پہلے لوگوں کو چیزوں کا علم کچھ مہینوں اور سالوں میں چلتا تھا، اب وہ 1 یا 2 دن کے اندر پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں. ہمارے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آبادی کے لحاظ سے وہ انٹرنیٹ سے بھی کنیکٹڈ ہے اور وہ سیل فون کے ذریعے سے بھی کنیکٹڈ ہے. تو اب ان کو تبدیلیوں کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ فوراً اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں. آپ ان کو ان تمام چیزوں سے جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہم نے ان کو شرکت کا موقع نہیں دیا، وہ اس سے نا واقف نہیں ہیں، وہ واقف ہیں. اس لیے وہ اب زیادہ بے چین ہے اور زیادہ اس کے بارے میں ان کی یعنی سیٹسفیکشن کا لیول بہت ہی لو ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے نام پہ یہ ڈھکوسلا جو ہم پچھلے 75-76 سال سے چلاتے رہے ہیں وہ اب نہیں چل سکتا. اگر چلانے کی کوشش کریں گے تو دنگا فساد ہوگا، ملک کے اندر بے چینی ہوگی، لڑائیاں ہو سکتی ہیں، گلی گلی محلے محلے اس کے اندر بے چینی پیدا ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بہترین راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ جمہوریت کے راستے سے معیشت کو بہتر کریں. معیشت آپ کی ترجیح نمبر 1 ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کو بھی سب سے پہلے اپنے منشور میں یہ بتانا چاہیے کہ وہ معیشت کو کیسے بہتر کریں گے. ان کے پاس ٹھوس روڈ میپ کیا ہے، نعرے نہیں چلیں گے. لیکن یہ کام ہوگا جمہوریت کے راستے سے، الیکٹڈ لوگوں کے ذریعے سے. الیکٹڈ لوگوں کو ایک اچھی ٹیم سامنے لانی پڑے گی اور اس ٹیم کے ذریعے سے روڈ میپ پہ عمل کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ یہ جبر کے ذریعے سے چند لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ہم بہت سمجھدار لوگ ہیں، ہم ہی جمہوریت کو ٹھیک کریں گے، تو ایک ایسے معاشرے میں جس کے اندر بہت لوگوں کی ڈویژن ہے، جمہوریت کا مزہ وہ چکھ بھی چکے ہیں بری بھلی، ان کو جبر کے ذریعے دبانا
اور ان سے اپنے فیصلے مسلط کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا. اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ سالوی یوم جمہوریت کے موقع پہ ہم اپنے آپ کو ری ڈیڈیکیٹ کریں کہ جس حد تک بھی بہتر جمہوریت ہوگی وہ یہاں لائیں گے اور اس کے ذریعے سے معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں.